رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہماری سیریز چل رہی ہے کہ بیسیکلی تو ہم نے جو ٹاپک جس پہ ہم نے ڈسکشن شروع کی تھی وہ تھی کہ امت مسلمہ کے زوال کے اسباب کیا ہیں، کیونکہ جب تک کہ ہم ان اسباب کو اچھی طریقے سے نہیں جانیں گے تو اس سے نکلنے کی صورت ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو اس حوالے سے پھر ہم نے یہ ایک انالیسس کیا کہ پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ قوموں کا عروج و زوال جو ہے وہ کس طریقے سے ظہور پذیر ہوتا ہے، اور اس حوالے سے پھر ہم نے دیکھا کہ مختلف نظریات جو ہسٹورینز کے تھے وہ ہم نے پہلے دیکھے۔ پھر ہم نے دوسرے لیکچر میں یہ دیکھا تھا کہ جو کنٹمپرری ہمارے اسکالرز ہیں، اکانومسٹ ہیں، پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں اور جو ماڈرن ہسٹورینز ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ قومیں کیوں عروج پاتی ہیں اور کیوں زوال پذیر ہوتی ہیں۔ تو یہ دوسرے لیکچر کا ہمارا ٹاپک تھا۔ پھر تیسرے لیکچر میں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن و سنت اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے اسی لیے انتخاب کیا ہے کہ ان کو اینڈ میں رکھا جائے، کیونکہ ان کی ایک یونیک پوزیشن ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ایک یونیک پوزیشن عطا کی تھی وہ کیا تھی کہ ایک تو وہ مغربی جو تھاٹ ہے، ویسٹرن تھاٹ ہے، اس کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے، یعنی ویسٹرن فلسفی کیا ہے، اس کی کیا ڈائمینشنز ہیں، اس کو اچھی طریقے سے وہ جانتے تھے۔ پھر اس تھاٹ کے اوپر جو مغربی تہذیب وجود میں آئی، جو اس وقت پوری دنیا میں ڈومیننٹ تہذیب ہے، وہ اس کو بھی اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی تھی جو کہ ان کو باقی اسکالرس سے یہ ممیز کر دیتی ہے، یعنی ان کو ان کی ایک ڈسٹنکشن ہو جاتی ہے باقی اسکالرس کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ یہ کہ قرآن کے اندر ان کی بڑی ایک گہرائی، قرآن کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک گہرائی عطا کی تھی، اور قرآن و سنت کے ساتھ ان کا خاص شغف تھا، خاص تعلق تھا ان کا، اور وہ خود یہ کہتے ہیں، یعنی یہ ایک معمولی بات نہیں ہے، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے اس کلام میں قرآن کے علاوہ کچھ ہے، ٹھیک ہے نا، تو خود اللہ تعالیٰ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ روز محشر جو ہے مجھے اپنے قدموں کا بوسہ نصیب نہ کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا کلیم ہے جو اقبال کر رہے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ اس ماڈرن ورلڈ میں تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ زیادہ تر وہ لوگ تھے جنہوں نے ویسٹرن تھاٹ کو سمجھا، ویسٹرن تہذیب کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی، لیکن کیا ہوا کہ پھر بالکل وہ اسی تہذیب کے ہی گرویدہ ہو گئے۔ جیسے سر سید احمد خان کا ذکر آتا ہے تو یہ بھی بڑی شخصیت تھے، لیکن کیا ہوا کہ بالکل ان کی تھاٹ اس طریقے سے ان کے اوپر غالب آ گئی، اتنے مروب ہو گئے کہ دین کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی انہوں نے۔ یا پھر وہ لوگ تھے کہ جو صرف ریلیجس تھاٹ کو ہی سمجھتے تھے، قرآن و سنت سے ان کا تعلق تھا، وہ ماڈرن تھاٹ، ماڈرن ورلڈ کو سمجھتے ہی نہیں تھے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے ایک یونیک پرسنالٹی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اس تھاٹ کو اچھے طریقے سے سمجھتے تھے، بلکہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو پیدا ہونے والی تہذیب ہے اس کی گہرائی کو بھی اچھی طریقے سے سمجھتے تھے۔ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ قرآن کے ساتھ بھی ان کا خاص ایک تعلق تھا، قرآن و سنت کے ساتھ۔ تو ان کا انالیسس بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ قومیں عروج و زوال سے کیوں دو چار ہوتی ہیں، اور کیونکہ علامہ اقبال کا تعلق جو ہے امت مسلمہ سے تھا تو انہوں نے خاص طور پہ پھر اس حوالے سے بھی بات کی کہ امت مسلمہ کیوں زوال پذیر ہو گئی۔ تو اس سے پھر ہمارا جو ہے نیکسٹ ٹاپک شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی تو ہم نے جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ابھی بات جو ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ قرآن یہ ہم دیکھیں کہ قومیں جو ہے عروج و زوال سے کیوں دو چار ہوتی ہیں، لیکن اب پرٹیکولرلی ہم امت مسلمہ کو فوکس کریں گے کہ ان کے زوال کے اسباب کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم سولوشنز ہیں ان کی طرف جائیں گے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے اس پہ بہت زیادہ کلام کیا ہے، ان کی شاعری جو ہے اس کا سمجھ لیں کہ مین ٹاپک یہ تھا، اصل مقصد تو یہی تھا نا، مطلب وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہانہ عزیز، یہ تو نغمہ کہاں اور میں کہاں، کہاں میں اور کہاں شاعری، اصل میں تو یہ بہانہ میں نے بنایا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو امت کی جو کیراوان ہے، اس کے اونٹ آگے پیچھے جو ہے بکھر گئے ہیں، ان کو دوبارہ سے میں لائن پر لے کر آؤں۔ تو اس لیے ان کا بھی یہ مین ٹاپک ہے، اس پہ بے شمار اشعار انہوں نے کہے، اس کے علاوہ نثر میں بھی بہت کچھ کہا، بہت کلام کیا۔
تو ہم اگر اس سب کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سب سے پہلی بات جس کو وہ بار بار واضح کرتے ہیں اپنی شاعری میں بھی، اپنے کلام میں، کہ کسی بھی قوم کے زوال کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ فکری طور پہ غلام ہو جاتی ہے. یعنی کسی قوم کے اندر عروج و زوال آ جانا یہ فطری عمل ہے. قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے، مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. لیکن یہ کہ ذہنی طور پہ غلام نہیں ہونا چاہیے، ذہنی طور پہ آزاد رہنا چاہیے. جو قوم ذہنی طور پہ آزاد ہوگی آخرکار آج نہیں تو کل وہ دوبارہ غالب آ جائے گی، دوبارہ عروج پا جائے گی. لیکن جب ذہنی طور پہ ہی غلام ہو جائے گی قوم تو پھر اس کے بعد وہ پھر زوال پذیر ہی رہتی ہے، وہ زوال سے دوچار ہو جاتی ہے، پھر وہاں سے نکل نہیں سکتی. تو اقبال خاص طور پہ کہتے تھے کہ غلامانہ سوچ جو ہے اس سے آپ کو جو ہے اپنے آپ سے راد کرنا ہوگا. جیسے وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ شاعر بھی ہیں پیدا، علماء بھی، حکماء بھی، خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ. مقصد ہے ان اللہ کے بندوں کا مگر ایک، ہر ایک ہے کوئی شرع معانی میں یکانا. وہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ قوم کے شعراء، قوم کے سکالرز، قوم کے فلاسفرز، تھنکرز، یہ تین طبقات بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جب تک کہ قوم کے شعراء، اس کے سکالرز، ان کے فلاسفرز، تھنکرز، جب یہ لوگ اپنی قوم کو آزادی کا درس دے رہے ہوں، قوم کو کھڑا کر رہے ہوں، تو پھر کبھی قوم جو ہے غلامانہ سوچ نہیں اپناتی. لیکن جب یہی لوگ یہ کام کرنا شروع کر دیں، غلامی جو ہے اس کی ترویج شروع کر دیں، اس کی دعوت دینا شروع کر دیں، تو پھر قوم جو ہے وہ سو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ، قوموں کی غلامی جو ہے اس کا سلسلہ چلتا رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شعراء بھی ایسے موجود ہیں، علماء بھی ہیں اور فلاسفرز بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دے رم آہو. کہتے ہیں کہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے ان کا، کہ اچھے بھلے شیر جو ہے نا ان کو ہرن کے طریقے سے سکھا دے. ٹھیک ہے. شیروں کو کہا جائے کہ نہیں تم شیر نہیں ہو، تم ہرن ہو. ٹھیک ہے. باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ. یہ تو سارے فسانے تھے جی. ٹھیک ہے. یہ تو پرانے وقتوں کی باتیں ہیں جی، یہ تو آپ کے اسلاف سے جی، آپ ان کی کہانیاں سنتے ہیں کہ وہ تو پوری دنیا پر چھا گئے اور وہ تو انہوں نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، کیسر و کسرا کے جو ہے ایوان جو ہے ان کو قبضے میں لے لیا، ان کی سلطنت کو گرا دیا. یہ تو تمہارے اسلاف سے، تم نہیں ہو، تمہارے اندر یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تم ایسے نہیں ہو. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں یہ تو فسانہ تھا، یہ تو خواب تھا. اصل حقیقت یہ ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم کسی قابل نہیں ہو، کسی جوگے نہیں ہو. ٹھیک ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند. یہ ہے اصل بات. غلامی میں نے بتایا نا کہ وہ تو ایک فطری امر ہے، وہ تو ایک سائیکل ہے اللہ تعالیٰ کا. کبھی عروج ہوگا، کبھی زوال ہوگا. تلک الایام نداولها بین الناس، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ ایام ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دونوں لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب غلامی پہ راضی ہو جائے کوئی قوم، کوئی طبقہ غلامی پہ راضی ہو گیا، بس گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ان سب کا جو مقصد ہوتا ہے، مشن ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. ٹھیک ہے. اب تعویل مسائل، چھوٹے موٹے مسائل میں لگا دیا آپ نے. ٹھیک ہے. اور غلامی کا درس دے دیا، غلامی پہ راضی کر دیا. خود اقبال اپنے بارے میں بھی یہی گلا اپنے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، شکوہ بھی کرتے ہیں. دعا تو یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، شکر بھی ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ تم نے مجھے ایسی شاعری عطا کی ہے کہ میں جو غلام لوگ ہیں ان کو آزادی کا درس دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن آخر میں پھر وہ گلا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضا مند. انہیں صرف غلام نہیں ہیں بلکہ غلامی پہ راضی ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے کوئی بھی قوم اس وقت تک زوال سے نہیں نکل سکتی جب تک کہ غلامانہ سوچ کو ترک نہیں کرے گی. اور اسی طریقے سے یعنی دوسرے اینگل سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب غلامانہ سوچ کوئی قوم اپنا لیتی ہے تو پھر اب وہ غلامی سے دوچار ہوتی ہے اور پھر پستی سے دوچار ہوتی ہے، اور پستی کے اندر ہی پھر رہتی ہے جب تک کہ اپنے اس روش کو چینج نہ کر لے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک اور جگہ پہ اسی مسئلے کو بڑے خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ جہاں میں لذت پرواز حق نہیں اس کا. اس دنیا میں اللہ نے اصول ایسے رکھے ہوئے ہیں، یہاں لذت پرواز اسے نہیں مل سکتی، وجود جس کا نہیں جذب خاک سے آزاد.
ٹھیک ہے، جو اس غلامی سے آزاد نہیں ہوتا، اس دنیا میں اس کو پھر بلندی نہیں مل سکتی، اس دنیا میں وہ پھر پست ہی رہے گا۔ اسی ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجہ، کہ اگر آپ کمزور ہیں تو پھر آپ کو یہ بھگتنا پڑے گا۔ یہاں پہ اس دنیا کے اندر اصول یہ ہے کہ طاقتور جو ہے اسی کو پھر یہاں پہ اتھارٹی ملتی ہے۔ آپ اگر کمزور ہو جائیں گے تو پھر آپ کا قصور ہے، آپ نے اپنے آپ کو خود کمزور کیا، تو اب آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ جو اسٹرانگ ہوگا وہ آپ کے اوپر اتھارٹی لے لے گا۔ دوسری بات اقبال فرماتے ہیں کہ اپنی اصل کو چھوڑ دینا۔ کوئی بھی قوم جو ہے جب تک کہ اپنی اصل پر رہتی ہے، اس کا ایک خاص اپنا نظریہ ہوتا ہے، اپنی بنیاد ہوتی ہے، اس بنیاد کو اگر قوم چھوڑ دے تو پھر وہ قوم جو ہے نہیں کھڑی رہ سکتی، ٹھیک ہے، وہ زوال سے دوچار ہو جاتی ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، یہ بڑا شور ہے جی، مسلمان دنیا سے ختم ہو گئے ہیں جی۔ وہ کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلمان موجود، یہ کہاں ہیں مسلمان، اس دنیا میں کوئی مسلمان ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی، لوگ کہہ رہے ہیں جی مسلمان یہاں ختم ہو گئے ہیں جی، وہی بات ہے کہ مسلمانوں کا سلسلہ نہیں رہا یہاں پر۔ تو اللہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہاں پہ کوئی مسلمان موجود بھی تھے؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، تمہارا حال دیکھو کیا ہے، تم تو اپنی اصل کو چھوڑ چکے ہو۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ تو یہ نہ کہو کہ مسلمان تھے، یہ مسلمان تو ہے ہی نہیں، ادھر ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، یہ تو مسلمانیت کے نام پر ایک دھبا ہے، سیاہ دھبا ہے، ٹھیک ہے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اخوان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی مسلمانیت تو چھوڑ دی، ہم نے تو اسلام اور اس کے اوپر چلنا جو ہے وہ تو چھوڑ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور جگہ پہ وہ اسی معاملے کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز مغرب کی اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے، ویسٹرن جو بھی چیز ہے وہ اچھی لگتی ہے، ہم نے اپنی اقدار، اپنی سوچ وہ تو چھوڑ ہی دی ہے، وہ تو ختم ہو گئی ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ وہاں کنٹر سب بلوری ہیں یا ایک پرانا مٹکا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ وہاں تو ہر چیز جو ہے بڑی ڈیزلنگ ہے، وہاں تو شیشے جو ہیں وہ بھی بڑے چمکنے والے ہیں، جو گلاسز ہیں، اور یہاں تو پرانا مٹکا ہے، ہمارے پاس تو جی پرانی چیزیں ہیں، نئی چیز تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اس جدید دور میں جو ہے سب جدید چیزیں، ماڈرن چیزیں وہ تو انہی کے پاس ہیں، انہوں نے ڈیولپ کی ہیں، تو اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جو اب آگے آنے والا دور ہے اس کے اندر سب لوگ ختم ہو جائیں گے، اور باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا، اپنی راہ پر پکا کھڑا رہے گا، اپنی بنیادوں پر کھڑا رہے گا تو وہی بچے گا، ورنہ نہیں کوئی بچے گا۔ اور واقعی اقبال نے وہ دنیا دیکھی تھی، اپنی دور رس نگاہ، جو نگاہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، اس سے وہ جان چکے تھے کہ ایک دنیا ایسی آنے والی ہے جہاں پہ نظریات کو ہلا کے رکھ دیا جائے گا، جہاں نظریات کی بنیادیں ختم کر دی جائیں گی۔ اور آج وہ دنیا آ چکی ہے جس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس وقت اس دنیا کے اندر کسی کا بھی کوئی اگر نظریہ ہے، کوئی تصور ہے، تو اسے رد کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ یار نظریہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ یہ تو نظریہ جو ہے یہ تو ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے، یعنی آج جو تصور دنیا میں راج ہے وہ نسبتیت کا تصور ہے، ریلیٹیوزم کا تصور ہے۔ وہ کہتے ہیں یار آپ یہ نہ کہو کہ بھئی ہمارا نظریہ سب سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ دو کہ جی ہمارا نظریہ جو ہے اس سے بہتر ہے، لیکن وہ نظریہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ اپروچ ہے۔ یعنی اسلام کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تصور اپنا لیا جائے کہ آپ یہ نہ کہو کہ اسلام ہی برحق ہے، باقی سب ادیان، باقی سب جو نظریات ہیں وہ باطل ہیں، یہ بات آپ کہو گے تو پھر یہ غلط ہے، یہ آج کے نارمز کے خلاف ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ لو کہ جی ہمارے نزدیک اسلام بہتر ہے، کسی اور کے نزدیک کچھ اور بھی بہتر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ تصور آپ کوئی اپنا لے گا تو ظاہری بات ہے وہ تو اپنی اصل سے ہٹ گیا، وہ کسی نظریے کو صحیح مانتا ہی نہیں ہے، پھر ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ بات اس پوسٹ ماڈرن ورلڈ میں جو مابعد جدید دور ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آیا۔ تو اقبال نے یہ پہلے سے پیشن گوئی فرما دی تھی کہ دیکھو ایک وقت آنے والا ہے وہاں اس دور کے اندر وہی کھڑا رہے گا جو اپنی بنیاد پر صحیح طریقے سے کھڑا ہے۔ تو ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں کہ اے شیخ و برہمن سنتے ہو کیا اہل بصیرت کہتے ہیں، گردوں نے کتنی بلندی سے ان قوموں کو دے پٹکا ہے۔ یہ اسی
اسی جو ہے وہ سلسلہ شاعری میں آگے وہ کہتے ہیں کہ قوموں کو تو ہلا کے رکھ دیا اس تقدیر کے اس ریلے نے، کہ یہاں پہ جو بھی قوم اپنی اصل سے ہٹتی ہے اسے اللہ تعالیٰ جو ہے زوال سے دوچار کر دیتے ہیں۔ تو تمہیں بھی اپنی اصل کو پکڑنا ہے، تو یا باہم پیار کے جلسے تھے، یا دستور محبت قائم تھا، یا بحث میں اردو ہندی ہے، یا قربانی کا یا جھٹکا ہے۔ یعنی کہاں پہ یہ بات تھی کہ ہمارا جو تصور تھا اس کے ساتھ ہمارا تعلق تھا، توحید کا نظریہ ہم پوری دنیا میں لے کے جایا کرتے تھے، لیکن آج ہمارا یہ ہے کہ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اپنے نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اب ہم چھوٹے موٹے مسائل کے اندر بس لگے ہوئے ہیں۔ وہی رفع دین کے مسئلے ہیں، وہی جو ہے جانور قربانی کرنے کے مسئلے ہیں، چھوٹے موٹے مسائل کے اندر ہمیں جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے، اور بڑے بڑے نظریات جو ہیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ایک اور جگہ پہ وہ امت مسلمہ کو یہ درس دیتے ہیں کہ دیکھو تمہاری تو ایک خاص ترکیب ہے، تمہاری تو ایک خاص اصل ہے جس پہ تمہیں کھڑا کیا گیا، تم اب دوسری اقوام کی طرح نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ تو اقبال کہتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری تو بنیاد ہی خاص طریقے سے کھڑی کی گئی ہے۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، ان کا جو معاملہ ہے وہ تو ہے ہی یہ کہ ان کی جو اجتماعیت ہے وہ دو چیزوں پہ کھڑی ہے، ایک تو ملک یا دوسرا نسب، یعنی نیشنلزم کا نظریہ ان کو تو زیب دیتا ہے، ان کو جو ہے نسل پرستی یا اس طرح کا کوئی نظریہ جو ہے وہ زیب دیتا ہے، یعنی وائٹ سپرمزم آج کل ویسٹ کے اندر بہت زیادہ آپ کو نظر آتا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی بنیاد تو اب رہی نہیں ہے، کوئی نظریہ تو ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے، تو اب جو ایتھنک بنیادیں ہیں انہی کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ دوسرا کہا جا رہا ہے کہ ان کی نیشنلزم ان کی بنیاد ہے، اقبال کہتے ہیں کہ مطلب جیسے یو ایس اے ایک نیشن ہے، گریٹ برٹن ایک نیشن ہے، فرانس ایک نیشن ہے، تو ان کی بنیاد نیشن کے اوپر ہو سکتی ہے یا کسی نسب کے اوپر ہو سکتی ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ تمہارا معاملہ یہ نہیں ہے، امت مسلمہ ایک نیشن نہیں ہے، امت مسلمہ کی نیشن تو پوری دنیا میں موجود ہے، یعنی امت مسلمہ جو ہے اس کا تعلق تو ایک نظریے سے ہے، وہ کسی خاص قوم کسی خاص نسل سے تو اس کا تعلق ہے ہی نہیں، اس لیے یہاں پہ ہم ترک، ہم ایرانی یا پاکستانی یا افغانی بعد میں ہیں، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ بات ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری، دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ اگر دین کا دامن ہم نے چھوڑ دیا تو پھر ہماری کہاں پہ جو ہے وہ جمعیت رہ سکتی ہے، ہماری یونٹی کیسے رہ سکتی ہے؟ اگر اسلام ہماری بنیاد نہ ہو سوشل کوہیجن کی یا سماجی ہم آہنگی کی، تو اور کون سی بنیاد ہے جو ہمیں متحد رکھ سکتی ہے؟ ہم پاکستان میں دیکھ لیں کہ ہم متحد رہ سکتے ہیں، یہاں پہ 4 قومیں بستی ہیں، ٹھیک ہے، بلوچی علیحدہ ہیں، سندھی علیحدہ ہیں، پنجابی علیحدہ ہیں، اور یہ پٹھان علیحدہ ہیں۔ اگر اسلام کو ہم نہیں پکڑتے تو پاکستان کو ہی ہم یونیفائی نہیں رکھ سکتے، سیدھی سیدھی بات ہے، تو کہاں پہ امت مسلمہ کی ہم تشکیل نو کر سکتے ہیں؟ تو اقبال نے خاص طور پہ اس بات کو واضح کیا کہ یہ تو تاریخ کا بھی اصول ہے کہ جو قومیں بھی اپنی اصل اپنے نظریے سے جڑی رہیں، جب تک جڑی رہیں تو وہ متحد رہیں، وہ اسٹرانگ رہیں، دنیا میں ان کو عزت ملی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنا نظریہ چھوڑ دیا تو پھر ذلیل و خوار ہوئیں۔ اس وقت ویسٹ کا بھی معاملہ آپ کے سامنے یہی نظر آ رہا ہے کہ جب تک کہ ویسٹ کا جو اپنا نظریہ تھا جو انہوں نے پیش کیا تھا 17 سینچری میں، جو ان کے ہاں ایک نظریہ ڈیولپ ہوا جو جسے وہ کہتے ہیں کہ لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلزم کا جو نظریہ تھا، یہ جب تک کہ وہ اس سے جڑے رہے، اس کو حرز جاں بنایا تو ان کو عزت ملی، لیکن آج ان کے اندر ہی وہ لوگ پیدا ہو چکے ہیں جنہوں نے ان نظریات کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں۔ اس لیے ویسٹ کے پاس اب کوئی باقاعدہ نظریہ نہیں بچا، اب صرف اس کے پاس وہ ملٹری مائٹ ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا میں غالب ہے، ورنہ اس کے پاس اب کوئی نظریہ سیل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ خود سوچے نا، سب سے بڑا نظریہ جس پہ ویسٹ کو بہت ناز تھا، فخر تھا، وہ تھا کیپٹلزم، کیپٹلزم کا نظریہ، سرمایہ داری کا نظریہ۔ آج وہ کہاں پہ؟ ٹھیک ہے، پہلے وہ گریٹ ڈپریشن جو ہوا تھا 1920s کے اندر، وہ ادھر ہی فوت ہو گیا تھا، لیکن بعد میں کسی طریقے سے انہوں نے لیپا پوتی کر کے اس کو چلایا، لیکن 2008 میں جب اکنامک کرائسس آیا تو اس کی اصل حقیقت کھل کے سامنے آ گئی۔ تو ان کا تو نظریہ مطلب وہ جو اصل نظریہ جس کے اوپر وہ بڑا فخر کیا کرتے تھے، آج وہ نظریہ پیش کرتے ہوئے خود بھی شرماتے ہیں، اور آج خود بھی وہ الٹرنیٹس تلاش کر رہے ہیں کہ یار اور کوئی راستہ ہمیں نظر آئے۔ تو
اب جب ان کا وہ نظریہ نہیں رہا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یونٹی بھی نہیں رہی، ٹھیک ہے، اب اس طریقے سے وہ اپنے نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے نظر بھی نہیں آتے۔ تو یہ اصول ہے تاریخ کا جو کہ اقبال نے ہمیں بتایا۔ ایک اور جگہ وہ اسی تصور کو پیش کرتے ہیں کہ کس طرح امت مسلمہ نے اپنی اصل کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی ہمارے پاس نہ تو کوئی طاقت ہے، اور دل جو ہیں ان کے اندر اب اللہ سے محبت نہیں رہی ہے، اب تو الحاد بھرا پڑا ہے، اللہ سے، اللہ کا انکار بھرا پڑا ہے ہمارے دلوں کے اندر۔ وہ امتی کیا ہے؟ باعث رسوائی پیغمبر ہے، یعنی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ لیں تو وہ تو ہمیں ویسے تو قبول بھی نہیں کریں گے کہ ہم امتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم امتی ہیں تو ہم بہت ہی برے پھر ایمبیسڈرز ہیں، سارا پھر جو ہے نا ساری سزا پھر ہمیں ملنی چاہیے کہ دیکھو یہ امت مسلمہ کا ایک فرد ہے، ایمبیسڈر ہے، اس کا حال دیکھو کیا، یہ تو امت مسلمہ کی ناک کٹوا رہا ہے، اس کی عزت بڑھا نہیں رہا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بت گر۔ بت شکن کدھر رہے؟ اب بت شکن گئے، یہ تو بت گر ہیں، یہ تو خود بت بنانے والے ہیں۔ اور تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں، وہ تو ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ تو ابراہیم کے نقش قدم پہ چلنے والے تھے، ہم تو آزر ہیں، ہم تو خود بت تراش رہے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اقبال کہتے ہیں آج بھی اگر ہم دوبارہ اپنی اوریجن سے تعلق جوڑ لیں تو دنیا میں تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں، دوبارہ سے اپنی امت کو کھڑا کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرا بڑا اصول تھا جو اقبال نے واضح کیا کہ ہر قوم کا ایک نظریہ ہوتا ہے، اس کی ایک اصل ہوتی ہے، اس سے جڑے رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اور امت مسلمہ کی تو ایک خاص اصل ہے، اس کی اٹھان ایک خاص نظریے کے اوپر ہے۔ ہم نے وہ نظریہ جو ہے چھوڑ دیا تو دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم مغربی نظریہ اپنا لیں گے تو ہمیں عزت ملے گی، نہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ امت مسلمہ میں جنہوں نے ان کا نظریہ اپنا بھی لیا، کیا ہوا؟ کیا ان کو اقوام عالم میں کوئی عزت ملی؟ ترکی نے کیا کچھ نہیں کر کے دکھا، ہے جی، سب کچھ کر کے دکھا دیا، لیکن یورپی یونین نے ان کو قبول نہیں کیا۔ بھئی آپ کلمہ پڑھنے والے ہو، آپ قرآن کو اپنی کتاب مانتے ہو، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہو، تو ہم کیسے آپ کو قبول کر رہے ہیں؟ تو جن لوگوں نے بھی مغربی تقلید میں اپنے نظریات کو چھوڑا، ان کو بھی دنیا میں کوئی عزت نہیں ملی، ٹھیک ہے، ان کو بھی بڑا ذلت سے گزرنا پڑا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی اصل کو پکڑنا ہے۔ پھر ایک اور بات جو اقبال واضح کرتے ہیں، اور ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ کافی مورخین نے بھی اس پہ بات کی، اور جو کنٹمپریری اسکالرز ہیں انہوں نے بھی اس پہ بات کی، وہ کیا ہے کہ روایت پرستی، ٹریڈیشنلزم۔ جب ایک قوم جو ہے وہ کسی جو چلی آ رہی ہوتی ہیں روایات ان کے اوپر چلنا شروع کرتے، اور اس کے اندر جدت فکر نہ رہے، ٹھیک ہے، جدت فکر و عمل نہ رہے، ایک نئی سوچ، نیا سوچنے کا انداز جب یہ کسی قوم کے اندر ختم ہو جائے تو پھر وہ قوم زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی، کیونکہ دنیا تو ظاہری بات ہے ہر آن تغیر پذیر ہے، وہ تغیر سے گزر رہی ہے، تبدیلیاں ہو رہی ہیں، انسانی شعور جو ہے وہ ارتقاء پذیر ہے، نئی نئی ٹیکنالوجی وجود میں آ رہی ہے، نئے نظریات جو ہے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، ایکسچینج آف آئیڈیاز بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے۔ تو یعنی جب دنیا چینج ہو رہی ہے تو آپ کو اس کے مطابق چینج ہونا ہوتا ہے، آپ کو جدید سوچ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، اڈیپٹ کرنا ہوتا ہے ان چینجز کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ بس اسی پرانے طریقے پہ چل رہے ہیں اور اسی پہ چلی آ رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ نہیں چل سکتے، پھر یہاں پہ اس دنیا میں آپ کو عروج نہیں مل سکتا، قیادت اور سعادت آپ کو نہیں مل سکتی۔ تو یہ بات اقبال بار بار اپنے کلام میں واضح کرتے ہیں۔ بڑا مشہور اشعار ہیں اقبال کے، وہ فرماتے ہیں کہ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی۔ قوموں کی زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے، مشکل کیا ہوتی ہے کہ طرز کہن پہ اڑنا، وہ پرانا طریقہ جو ہے اس پہ اڑ جاؤ، بس یار یہ ہم تو اس سے چینج نہیں کریں گے، کیوں نہیں چینج کریں گے؟ اور آئین نو سے ڈرنا، نئے آئین سے ڈرنا، کوئی نیا نظریہ آ گیا بس اس سے خوف کھانا کہ نہیں یار اس کو تو ہم نے اپنانا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ آپ کے پاس جو یارڈ سٹک موجود ہے قرآن و سنت کی، اس پہ پرکھتے رہیں،
ہر نیا نظریہ، ہر نیا کانسیپٹ آپ اس پہ پرکھیں، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اسے اڈاپٹ کریں، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ لیکن اگر ہم یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ہر نیا کام جو ہے وہ تو باطل، ہر نیا نظریہ، ہر نئی سوچ جو ہے وہ تو باطل ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو قوم ہوتی ہے جو اس نظریے پہ آ جاتی ہے، پھر وہ ٹریڈیشنلزم کا شکار ہو جاتی ہے، وہ روایت پرستی شروع کر دیتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور پھر اس کے بعد اس قوم کا یہ حال ہوتا ہے کہ دنیا میں پھر زوال ہی پھر اس کا مقدر ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا، قومیں کچل گئی ہیں جس کی روا روی، یعنی یہاں پہ کہتے ہیں اقبال کہہ رہے ہیں کہ زندگی تو بڑی تیزی سے آگے جا رہی ہے، اگر آپ اس کے مطابق اپنی پیس نہیں رکھو گے تو یہ تو کچل کے آگے چلے جائے گا زمانہ، یہ آپ کو یا کسی قوم کو، کسی خاص گروہ کو یہ کوئی لینینسی نہیں دیتا، یہ تو چاہ رہا ہے آگے آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو آپ کو اس کے مطابق چینج ہونا ہوتا ہے۔ پھر اقبال نے وہی جو ایک نقشہ کھینچا ہے، ان کی جو بڑی زبردست نظم ہے ذوق و شوق، اس میں جو بھی ایک نقشہ کشی کی ہے اقبال نے کہ ہمارا حال اس وقت کیا ہے، کمال نقشہ کشی کی ہے، اور پھر اس میں ایک سولوشن بھی دیا ہے، اس میں ایک وے آؤٹ بھی بتایا ہے، اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش، ٹھیک ہے جی، یہ توحید میں بڑا جناب نظر تو آ رہا ہے کہ جی لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں، تکبیر تو بڑی اونچی کہتے ہیں، لیکن دل میں ابھی تک کیا معاملہ ہے کہ دل میں توحید ختم ہو گئی ہے، دل تو زنار پوش ہے، دل تو کسی بت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، غیر اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام، یہ حال ہے اس وقت امت مسلمہ کا۔ کیا ہمارا تمدن، سویلائزیشن، کیا ہمارا تصوف، کیا ہماری شریعت، اور کیا ہمارا کلام یعنی فلسفی، یہ سب کے سب جو ہمارے جو بھی وینیوز ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بتان عجم کے پجاری تمام، یعنی تمام کے تمام جو ہے وہ بتان عجم کے پیچھے پڑے ہوئے، یعنی کسی کے اوپر جو ہے مشرقی فلسفے کی چھاپ ہے، کسی کے اوپر مغربی فلسفے کی چھاپ ہے، اپنا نظریہ کہاں پہ رہا، وہ تو ختم ہو گیا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اس طریقے سے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہو، تو اس پہ تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے نا کہ سویلائزیشن، آپ کی جو مسٹسزم ہے، آپ کی شریعت، آپ کی فلسفی، سب بتان عجم کے پجاری بن چکے ہیں۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت جو ہے خرافات میں کھو گئی، حقیقت کی جگہ پہ خرافات آ گئی، طرح طرح کی خرافات جو ہیں، طرح طرح کی بدعات، نئے نئے جو ہے وہ تہوار آپ کو نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو ہم منائے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا معاملہ کیا ہے، یہ امت روایات میں کھو گئی، یعنی وہ جو روایات چلی آ رہی تھی بس انہی میں کھو کے رہ گئے۔ روایت امپورٹنٹ ہوتی ہے، روایت کے ساتھ تعلق آپ کو استوار رکھنا ہوتا ہے، لیکن روایت پرستی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، روایت آپ کو جو ہے کچھ نالج دیتی ہے، کچھ ہیریٹیج دیتی ہے، اس کو آپ نے ساتھ رکھنا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اگر آپ نے سوچ لیا کہ ہم نے جو ہے وہ اب نئے نظریے کو پکڑنا ہی نہیں ہے، تو یہ تو پھر آپ جو ہے روایت پرستی کر رہے ہیں، حالانکہ روایت پرستی اسلام کے اندر نہیں، اسلام کے اندر صرف قرآن و سنت کی ہم نے اطاعت کرنی ہے، جو قرآن میں آ گیا، جو سنت میں آ گیا، جو روایات ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں گی، ہم ان سے سیکھیں گے، ان سے انفارمیشن لیں گے، ڈیٹا لیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم ان روایات کو الٹیمیٹ اتھارٹی نہیں بنا دیں گے۔ لیکن یہ ہوا امت مسلمہ کے ساتھ کہ یہ امت روایات میں کھو گئی۔ پھر آگے اقبال کہتے ہیں کہ پھر جب امت روایات میں کھو گئی اور ہم نے اپنے نظریے کو چھوڑ دیا، تو آج ہمارا حال کیا ہے، وہ اب نقشہ کھینچتے ہیں اقبال، وہ کہتے ہیں کہ لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ تو اس لیے کیا ہے کہ آج ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایسے خطبہ کو، ایسے اسکالرس کو سننا پسند کرتے ہیں جو بڑا دل نشین گفتگو کرنا جانتا ہے، چاہے وہ حقیقت بیان کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر، ہاں اچھا بولتا ہے کہ نہیں، اچھے واقعات سناتا ہے کہ نہیں، اچھے جو ہے سورہ خطبہ جوڑتا ہے کہ نہیں، تو اس سے جو ہے لوگ متاثر ہوتے ہیں کہ لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، جس کے اندر کوئی پیشن نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے، وہ دے رہا کہ بھئی آپ نے اپنی امت کو یہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ پہ لے کے جانا ہے، اسے زوال سے نکال کر عروج سے دوچار کرنا ہے۔ ایسی باتیں سننا آج ہماری قوم کو پسند نہیں، ہماری قوم کو تو یہ پسند ہے کہ جناب واقعات ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بزرگوں کے واقعات ہوں، کوئی جناب پیشن گوئیاں ہوں، بس یہ دنیا میں فتح ہو جائے گی مسلمانوں کی اور مسلمان غالب آ جائیں گے، بس ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ حقیقت جو بھی بیان کرتا ہے اسے کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ صحیح نہیں ہے، اس کی بات تو
مزہ نہیں آتا اس کے اندر۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، اور وہ مولویوں کا حال یہ ہے، ان سکالرز کا، ان خطبہ کا، کہ اس کا بیان جو ہے اس میں منطق بہت زیادہ ہے، لاجک بڑی زبردست ہے، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، لفاظی بڑی زبردست ہے، یعنی ورڈ سمتھ ہیں یہ سارے، لفاظی ایسی ہے کہ لوگوں کو رلا دیتے ہیں، بڑے بڑے مجمع کو رلا دیتے ہیں پکڑ کے، لیکن یہ ہے کہ نہیں، اصل جو پیغام ہے وہ نہیں دیتے۔ تو لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا وہ صوفی کہ تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد۔ اور صوفی کا حال کیا ہے؟ وہ صوفی، آج کا صوفی چھوڑ دیں آپ، وہ صوفی جو کہ ہر وقت اسلام کی خدمت میں ڈٹا ہوتا تھا، اور محبت میں یکتا حمیت میں فرد، محبت اللہ تعالیٰ سے بھی اس کی محبت ہوتی تھی، مخلوق سے بھی محبت ہوتی تھی، اپنا سب کچھ کھپا دیتا تھا دین کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ اور حمیت میں فرد غیرت میں تو اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا تھا، دینی غیرت اس کے اندر بڑی ہوتی تھی۔ کہاں پہ وہ صوفی ہوتا تھا؟ عجم کے خیالات میں کھو گیا، حالت یہ ہے آج کے صوفی کی، وہ عجم کے خیالات میں کھو گیا، اس سالک مقامات میں کھو گیا۔ آج آپ صوفی سے بات کرتے ہیں، وہ جی فلاں جگہ پہنچے ہوئے ہیں، جی فلاں جو ہے وہ درجات ہیں، وہ جو ہے فلاں عالم کے اندر پہنچ گئے ہیں، وہ جو ہے تپسیائیں کر رہے ہیں، وہ مختلف قسم کی جو ریاضتیں کر رہے ہیں، جی وہ بس لگے ہوئے ہیں آپ۔ بھائی وہ تو جہاں مرضی پہنچ جائے، دنیا میں تو اسلام کا بڑا غرق ہو رہا ہے، اس کے لیے کیا کیا صوفی صاحب نے؟ یہ بڑے بڑے اسکالرز ہیں نا، مطلب وہ ہمارے وہ ایک استاد وہ کہا کرتے تھے، جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ پہ ہر مکتب فکر کے اندر اوہ بڑے بڑے اسکالرز کا ذکر، وہ جی فلاں شخص آ گیا جی جوتیاں سیدھی کر دیں۔ اچھا بندہ پوچھے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ ایسے ہی مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑے اسکالر، بہت بڑے خطیب، بہت بڑے صوفی، لیکن ان کی اچیومنٹ کیا ہے؟ انہوں نے امت مسلمہ کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو اقبال کہتے ہیں یہ ہمارا حال ہو گیا ہے۔ تو اقبال اینڈ میں پھر سے کنکلوڈ کرتے ہیں اس پارٹ کو کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈیر ہے، جس کے اندر پیشن ختم ہو گیا۔ پیشن کیا ہے؟ یہی عشق کہ اللہ کے دین کو ہم نے سر بلند کرنا ہے، امت مسلمہ کو دوبارہ سے جو ہے عروج دلانا ہے۔ اس نظریے کے ساتھ ایک عشق، ایک والہانہ لگاؤ ہو تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے نا، پھر یہ ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر یہ جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہو، جس کے اندر یہ جذبہ ہی نہیں ہے تو وہ تو پھر راکھ کا ڈھیر ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اقبال اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، یعنی یہ سارا تو یہ سارا انالیسس تو انہوں نے پیش کیا کہ امت مسلمہ کا حال کیا ہے اس وقت، لیکن پھر وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ شراب کہن پھر پلا ساقیا، اے اللہ تعالیٰ بس پھر دوبارہ سے وہ شراب، پرانی شراب دوبارہ پلانا شروع کر، وہ جذبہ عشق وہ دوبارہ سے یہاں پہ جو ہے امت مسلمہ میں عام ہونا شروع ہو۔ شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، یا اللہ وہی جام جو تو نے پہلے کبھی گردش میں تو لے کے آیا تھا رسول، اپنے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہی جام دوبارہ سے اس کی گردش ہو، دوبارہ سے لوگ جو ہے پیشنٹ ہوں، اس سے سرشار ہوں اور پھر کھڑے ہوں، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا۔ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے تو پھر عشق کے پر لگا تاکہ میں پرواز کروں، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر۔ خرد جو ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ غلامی کے اندر ہے، اس غلامانہ سوچ سے اس کو آزاد کر دے۔ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب قوم کے نوجوان جو ہیں وہ لیڈرشپ میں آئیں۔ ظاہر بات ہے جو پرانے بندے ہیں وہ تو اپنی پرانی سوچ کے ساتھ ہی چلیں گے، نئے لوگ آنے چاہیے، نوجوان آگے بڑھنے چاہیے تاکہ وہ نئی سوچ کے ساتھ آگے لے کے جا سکیں۔ تو جوانوں کو پیروں کا استاد کر، ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سو صدیق دے۔ وہی بات، اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر جو ہے وہ غیرت ختم ہو گئی ہے، ہمت ختم ہو گئی ہے، تڑپ ختم ہو گئی ہے۔ اقبال کی شاعری میں یہ الفاظ آپ کو بار بار ملے گے، تڑپ، سوز، نوا، یہ کیا ہے؟ یہ اسی کو سمجھ میں آ سکتے ہیں جس کے اندر کوئی اس کا ایک سمجھنے کا ایک جذبہ ہو کہ یار امت مسلمہ اس حالت میں پہنچ چکی ہے، میں کیسے اس کو یہاں سے نکال سکتا ہوں۔ کہ جس کے اندر یہ سوچ ہوگی نا اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا معاملہ ہے۔ یہ تو ایک کیفیت ہے جو انسان کے اوپر ہر آن طاری ہوتی ہے کہ کس طریقے سے میں اس امت کو جو ہے اس حالت سے نکال دوں، کس طریقے سے دین کو جو ہے دوبارہ سے میں غلبہ عطا کر دوں۔ ہر آن انسان اس کے اوپر سوچتا ہے،
غور کرتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سود صدیق دے، یعنی مرتضیٰ یعنی علی علیہ السلام، علی تھے، ان کا دل عطا فرما، اور صدیق ابو بکر صدیق جیسا سوز عطا فرما، ان جیسا عشق عطا فرما، ان جیسا جو ہے کنسرن عطا فرما جو ان کا امت مسلمہ کے لیے تھا۔ جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، یا اللہ وہی تیر دل سے جو ہے پار ہو جائے، اور تمنا آرزو جن کے اندر پیدا ہو جائے۔ وہ تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ دانوں کی خیر، جوانوں کو سودے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ آخر میں اقبال یہی دعا کرتے رہے کہ اللہ تو نے مجھے تڑپ جو نصیب کی ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں میں بھی یہ تڑپ پیدا ہو جائے۔ اس لیے وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری جو تڑپ ہے یہ نوجوانوں کو عطا کر دے، اور ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے جو میرے اندر تو نے عطا کیا ہے۔ ویسے تو خود اقبال کہتے ہیں کہ میں کوئی اتنا بڑا نیک آدمی تو نہیں ہوں، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ٹھیک ہے جی، لیکن یہ بات ضرور وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی وہ تھی، وہ تڑپ تھی، اس امت مسلمہ کے لیے اور اس دین کے لیے تڑپ عطا کی تھی۔ یہ مجھے ہے وہ چیز ایسی عطا کی تھی جس سے میں نے سب کچھ اچیو کیا، جو کچھ بھی اچیو کیا۔ وہ کہتے ہیں، میں خود کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے اس حوالے سے، جو راز بھی مجھے معلوم ہوئے وہ اسی وجہ سے معلوم ہوئے تھے، ورنہ میں کوئی بہت بڑا نیک آدمی نہیں تھا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اقبال نے اس پورے مطلب کلام کے اندر یہ بات بار بار دہرائی ہے کہ روایت پرستی سے آپ کو نکلنا ہوگا، اور جو جدید دور کے تقاضے ہیں ان کو سمجھنا ہوگا، اور اپنے آپ کو اس سے ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ پھر چوتھی بات جو وہ اقبال، بڑی آبویس سی بات ہے، اور اقبال بھی بار بار اسے کہتے ہیں کہ انتشار جو ہے اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ کسی قوم کے اندر اگر انتشار پیدا ہو جائے، ان کے اندر اتحاد ختم ہو جائے، تو پھر وہ قوم زوال سے دوچار ہو جاتی ہے۔ امت مسلمہ کا تو یہ بہت بڑا المیہ رہا ہے کہ اس کے اندر شروع سے ہی جو ہے فرقے بننا شروع ہوئے، ڈویژنز ہوئیں، اور ان ڈویژنز کی وجہ سے جو ہے ہم اپنی وہ جو پوزیشن آف اتھارٹی ہے وہ بھی لوز کر گئے۔ تو اقبال اس والے سے کہتے ہیں کہ اس دور میں اقوام کی صحبت بھی ہوئی عام، پوشیدہ نگاہوں سے رہی وحدت آدم، تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود، اسلام کا مقصود فقط ملت آدم۔ کہتے ہیں کہ یہ جو امت مسلمہ کا اللہ تعالیٰ نے تشکیل دیا ہے، اس کا تو کام ہی ہے، اس نے نہ صرف یہ ہے کہ اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا ہے، بلکہ پوری انسانیت میں ایک اتحاد پیدا کرنا ہے۔ یہ ہمارا ایمبیشن ہے، یہ ہمارا مشن ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اس دور میں اقوام کی صحبت بھی ہوئی عام، پوشیدہ نگاہوں سے رہی وحدت آدم۔ وحدت آدم اس امت کا سب سے بڑا مشن ہے کہ تفریق من الحکمت افرنگ کا مقصود، یہ تو فرنگیوں کا مقصود تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ فرنگی کیا کرتے تھے؟ وہ یہی کرتے تھے نا کہ جناب ان کو تقسیم کر کے رکھو تاکہ ان کے اوپر ہم حکومت کر سکیں، جبکہ مسلمانوں کا طریقہ تو یہ نہیں ہے کہ دونوں کو سب کو تقسیم کر کے رکھو۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ سب کو ہم آہنگ کرو ایک ہی نظیر کے تحت۔ یہاں تک کہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے جو بھی کامن چیزیں ہیں ان پہ بات کرو۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات قرآن مجید میں بار بار آئی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ تقسیم در تقسیم کا عمل جو ہے خود امت مسلمہ میں بھی مسلسل جاری ہے۔ تو اقبال اس پہ بھی مسئلہ خوانی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ہے۔ اس قوم کا تو فائدہ اور نقصان ایک ہی تھا، ایک ہے سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ہے۔ یعنی امت مسلمہ میں تو ڈویژن ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ یعنی یہ سب چیزیں تو ایک ہی تھیں، لیکن مسلمان ایک نہیں ہیں۔ آج مسلمانوں میں ڈویژنز ہیں، تو فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اقبال کہتا ہے کیا واقعی اس طریقے سے تم دنیا میں سمجھتے ہو کہ تمہیں کچھ عزت مل جائے گی؟ نہیں مل سکتی۔ تو اختلاف اور انتشار جو ہے، اقبال امت مسلمہ کے والے سے بھی اس بات کو واضح کرتے ہیں، اور ایک یونیورسل اصول بھی بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی قوم کے اندر جب انتشار آ جائے گا تو پھر وہ قوم زوال سے دوچار ہو جائے گی۔ پھر ایک اور بات جو خاص طور پہ امت مسلمہ کے ساتھ متعلق ہے کہ جب دین اور سیاست میں جدائی ہو جاتی ہے، جب دین اور دنیا میں جو ہے دوئی آ جاتی ہے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا کرم جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔ تو وہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی وزیری، کہ جب دین
دنیا سے علیحدہ ہو گیا، جب دین حکومت سے علیحدہ ہو گیا، تو پھر ظاہری بات ہے یہاں پہ ہوس پرستی جو ہے اس کا راج ہو گیا۔ پھر ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں کہ دوئی ملک و دین کے لیے نامرادی، دوئی چشم تہذیب کی نابصیری۔ یہ جو دوئی ہے، یہ تو اگر آپ کسی بھی ملک کا جو سیاست ہے اس کو دین سے علیحدہ کر دیں گے تو اس کا دین بھی برباد ہوگا اس قوم کا، اور اس کی سیاست بھی برباد ہوگی، یعنی وہ قوم بھی برباد ہوگی، اس کے جو سیکولر سارے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی برباد ہوں گے، اور دین بھی برباد ہوگا۔ تو دوئی ملک و دین کے لیے نامرادی، دوئی چشم تہذیب کی نابصیری۔ یہ جو اس وقت جو مسئلہ ہے، جو ویسٹرن تہذیب نے اپنے آپ کو دین سے علیحدہ کر لیا، یہ ان کی جو ہے وہ کور نگاہی تھی، وہ نہیں دیکھ سکے اس حقیقت کو، اس وجہ سے آج وہ سفر کر رہے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشیں کا، یہ تو ایک اعجاز تھا اس صحرا نشیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ بشیری ہے آئینہ دار نذیری، کہ بشیری بھی نذیرے کے ساتھ جو ہے جڑی ہوئی ہے، اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی، کہ ہوں ایک جنیدی و اردشیری، کہ یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، یہ اسی میں انسانیت کی فلاح و بہبود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر دین سے کوئی بھی قوم اپنے آپ کو اپنا تعلق توڑ لیتی ہے، اور اگر دنیا میں اس کو اتھارٹی حاصل ہو جائے، اس دنیا میں اس کو قوت حاصل ہو جائے، تو پھر وہ کیا کرے گی؟ وہ قوم جو ہے دنیا میں فساد برپا کرے گی، وہ وہی کرے گی جو اس وقت مغربی تہذیب نے کیا۔ ہم دو عظیم جنگیں دیکھ چکے ہیں جس میں لاکھوں لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بنے، اور اب تیسری جنگ عظیم کی بات ہو رہی ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک کہ کسی بھی قوم کو جو ہے اس کے دین کے ساتھ نہیں جوڑ دیا جاتا۔ اور امت مسلمہ کا تو خاص طور پہ یہ معاملہ ہے کہ ہمیں تو اپنے دین کے ساتھ جڑنا ہی جڑنا ہے۔ تو اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی، کہ ہوں ایک جنیدی ہو ارد شیری۔ اقبال نے بار بار اس کو واضح کیا کہ اسلام جو ہے وہ تو آیا ہی اس لیے تھا کہ دین و دولت میں، دین و دنیا میں جو جدائی ہو گئی تھی اس کو دوبارہ سے یونیفائی کر دیا جائے۔ اور یہ جو ڈویژن ہے، ہر چیز کے اندر ڈویژن ہے، یہ سیاست کے اندر بھی ڈویژن ہے، یہ معیشت میں بھی ڈویژن ہے، یہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر بھی ڈویژن ہے، یہ ہماری سوچ کے ہر پہلو کے اندر ڈویژن واقع ہو چکی ہے، کہ مذہب علیحدہ ہے اور دنیا کے معاملات علیحدہ ہیں، جبکہ یہ دونوں جو ہیں ایک جگہ پہ ہونے چاہیے۔ پھر اقبال آگے فرماتے ہیں کہ ایک اور بڑی وجہ جو امت مسلمہ کے زوال کا سبب بنی، وہ یہ تھی کہ ہم مغرب زدہ ہو گئے۔ مغرب زدگی یعنی جو ویسٹرن تھاٹ ہے اس کو اپنا لینا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ نظر آتے نہیں بے پردہ حقائق ان کو، آنکھ جن کی ہوئی محکومی و تقلید سے کور، زندہ کر سکتی ہے ایران اور عرب کو کیوں کر، یہ فرنگی مدنیت کے جو ہے خود لبے گور۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ ہر وقت مغرب کی تقلید کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب سید احمد خان کا نظریہ بہت جو ہے اس کو پذیرائی مل رہی تھی سب کانٹیننٹ میں، اور لوگ جو ہیں وہ ٹوٹلی جو ہے مغرب کے گرویدہ بنتے جا رہے تھے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ ان کو یہ نظر نہیں آ رہا یہ معاملہ کہ وہ تو خود جو فرنگی مدنیت ہے، ویسٹرن جو تہذیب ہے، وہ خود تو تباہی کے کنارے پہ پہنچ چکی ہے۔ جو اقبال کی وہ دورس نگاہ تھی نا، وہ پہلے دیکھ چکے تھے اس زمانے میں کہ یہ جو نظام ہے وہ چلنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بار بار انہوں نے اس کی پیشن گوئی فرمائی کہ یہ جو ہے خود اپنے ہاتھ سے خودکشی کر لگے یہ نظام، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تو اس لیے اقبال یہاں پہ واضح کر رہے ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ اس بات کو نہیں دیکھ رہے کہ جو ویسٹرنز ہیں وہ بھی اپنے نظریے کو جو ہے چھوڑتے نظر آ رہے ہیں، لیکن آج تک مسلمان جو ہیں وہ ان کی تقلید کر رہے ہیں۔ اچھا، حیرانگی والی بات یہ ہے کہ اقبال کو گئے ہوئے تو اب کئی عرصہ گزر گیا، اب تو ہم جہاں پہ 21 سینچری میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی مسلمان جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ویسٹرن جو تہذیب ہے یا ویسٹرن تھاٹ ہے وہ بیسٹ ہے، حالانکہ خود ان کے لوگ جو ہے وہ اس نظریے کو چھوڑ چکے ہیں اور نئے نظریات کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ پھر وہ اقبال فرماتے ہیں کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اس کے تو انڈے گندے، ان کو پھینکو اور اپنی اصل جو اپنی تہذیب ہے اس کی اصل سے جڑو۔ پھر ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں کہ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ یعنی یہ جو تعلیم ساتھ آئی ہے، ویسٹرن ایجوکیشن آئی ہے، تو ساتھ الہاد کو بھی لے کر آئی ہے۔ جہاں پہ بھی ویسٹرن جو ایجوکیشن ہے وہ گئی ہے، وہاں پہ ایتھیزم جو ہے یہ پوری طریقے سے پھیلا ہے، اور آج ہماری سوسائٹی میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پھر اقبال نے جو بار بار اس کو جو ہے فوکس کیا کہ
مسلمانوں کے کچھ ایسے عقائد ہیں کہ جن کو صحیح معنوں میں اگر نہیں سمجھا جائے گا تو ہم زوال سے نہیں نکل سکیں گے۔ تو عقیدے کی خرابی ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ ہم اس وقت زوال سے دوچار ہو چکے ہیں، اور زوال پذیر ہی ہیں۔ اس بارے میں اقبال نے بہت کچھ کہا ہے، جب فرماتے ہیں خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی، عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ اقبال کے نزدیک تقدیر کا غلط تصور ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ ہم اب اس وقت زوال کے اندر ہیں، کیونکہ ہم نے اس تصور کو اس طریقے سے سمجھا کہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، لیکن آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے شریعت کے مطابق کیا عمل کیا۔ تو اقبال نے اس پورے نظریے کو پھر کریکٹ کیا کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے کہ ہم تقدیر کے بارے میں سوچتے رہیں کہ تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ فرماتے ہیں کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ یہ تقدیر کی پابندی کرنا تو بیسیکلی کام ہے ان پودوں کا اور ان پہاڑوں کا، ان پتھروں کا۔ بس ایک انسان کا کام تو ہے ہی نہیں کہ تقدیر کو فالو کرے، ٹھیک ہے۔ انسان کو تو شریعت کو فالو کرنا ہے۔ تو بیسیکلی دو قسم کے احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دنیا میں چل رہے ہیں، ایک احکامات قضاء و قدر ہیں، تقدیر کے احکامات ہیں، تکوینی امور ہیں، اور ایک احکامات شریعت ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہمیں نہ تو تقدیر سے متعلق جو معاملات ہیں ان کے بارے میں خبر دی گئی ہے، نہ اس کا نالج دیا گیا ہے، نہ ہی ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم اس کو فالو کریں، لیکن شریعت کے بارے میں ہمیں ڈیٹیلڈ انفارمیشن دی گئی ہے اور اس کو فالو کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں ہمارے لیے تو مسئلہ ختم ہو گیا، تقدیر جو مرضی تقدیر میں ہوتا رہے، ہمیں کیا ہے اس سے، ہمیں تو دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ دین کو غالب کرو، چاہے دین مغلوب ہونا اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہی ہوا ہے نا، پچھلی کئی صدیوں سے دین تو مغلوب ہے، یہ تو اللہ کی تقدیر کا ہی فیصلہ ہے نا۔ لیکن کیا ہم اس تقدیر کے فیصلے کو قبول کر لیں؟ اگر ہم اسے کریں گے تو آخرت میں مجرم ہوں گے۔ تو اقبال نے اس مسئلے کو بڑا خوبصورتی سے جو ہے حل کیا، اور بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے تقدیر کو لے کر نہیں بیٹھ جاتی، اس کا رونا نہیں روتی، بلکہ وہ اپنے لیے نئی تقدیریں جو ہیں وہ بناتی رہتی۔ پھر اقبال کہتے ہیں کہ دو بڑی چیزیں ہیں جن کو ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم زوال سے دوچار ہوئے، اور ہر قوم جو ان دو چیزوں کو چھوڑ دے گی وہ بھی زوال سے دوچار ہو جائے گی، وہ ہے اجتہاد اور جہاد، ٹھیک ہے جی۔ اجتہاد وہی جدت فکر ہے کہ آپ جو ہے نظریات کو، جو آپ نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے سوچیں، اپنی سوچ کو بند نہ کریں، اور دوسرا یہ کہ آپ جہاد کریں، اسٹرگل کریں۔ تو اس حوالے سے تو اقبال کا وہ بڑا مشہور کلام ہے جہاد کے اوپر کہ فتویٰ ہے شیخ کا کہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر۔ کہ وہ اقبال کہتے ہیں کہ آج کل کے ہمارے جو شیخ ہیں، وہ بزرگ، وہ جو ہمارے ہیں اسکالرز ہیں، وہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جہاد چھوڑ دو، جہاد کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ زمانہ قلم کا آ گیا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، مسجد میں اب یہ واز ہے بے سود و بے اثر۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب سے یہ کہیں کہ یہ جو واز ہے ان کا، اس کا کوئی فائدہ اب نہیں ہے، یہ تو مسلمان جو ہیں ویسے ہی فارغ ہو چکے ہوئے ہیں، یا تو یہ جہاد کر رہے ہوتے تو تم ان کو کہتے کہ یار جہاد چھوڑ دو، ان کا تو حال یہ ہے کہ یہ تو خود جہاد کے قابل ہی نہیں رہے، تو آپ کا واز کو فائدہ مند نہیں ہوگا یہاں پہ۔ تیغ و تفنگ دستے مسلمان میں ہے کہاں، وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں کیڑا کوئی تلوار ہے ادھر، یہ تو ہم تو چھوڑ چکے اس کو۔ ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر، اور ہاتھ میں تلوار اور ہتھیار بھی آ جائے تو موت کی لذت ہی نہیں ہے، موت سے محبت ہی نہیں ہے، یہ تو دنیا سے محبت ہے، ٹھیک ہے۔ تو کافر کی موت سے بھی رستا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اس سے کہ مسلمان کی موت مر۔ اقبال کہتے ہیں کہ جس کا دل کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو، یہ تو مسلمانوں کا حال ہے، اس کو کون کہے کہ جناب جا کے تو نے مسلمان کی موت مرنا ہے اور کافروں کو جو ہے وہ کافروں کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجائے خونی سے ہو خطر۔ آپ کا جو واضح تو ان کے لیے ہونا چاہیے نا کہ جن کے جذبہ جہاد سے قوم جو ہے، دنیا کی قومیں جو ہیں وہ لرز رہی ہوں، یہ تو مسلمانوں کا حال ہی نہیں رہا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اقبال، میرا ایک سوال ہے وہ یہ کہ باطل کے فعل و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر۔
کہ آپ کے فتوے تو ہمارے لیے یہ ہیں کہ سب کچھ جہاد چھوڑ دو، جبکہ ان کے مولوی تو کہہ رہے ہیں کہ کروسیڈ کرو. وہ تو باطل کی فالو فار کی حفاظت کے لیے پوری طرح زرہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر طرح کے اسلحے سے لیس ہیں، ہر طرح کی ملٹری ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے. یہ ان کے مولوی کیوں نہیں فتوے دے رہے ان کو؟ یہ آپ کے فتوے ہمارے لیے رہ گئے. ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر؟ کیا واقعی یہ جو جنگ کے بارے میں آپ کا نظریہ ہے کہ یہ تو شر ہے جی، ہمیں جنگ منگ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں تو امن کا پیغام لے کے آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ امن اور آشتی کا پیغام ہونا چاہیے، ٹھیک. تو اقبال کہتے ہیں کہ تو وہ کیوں نہیں اس بات کو سمجھ رہے؟ ان کے اسکالرز تو کہہ رہے ہیں ایجاد کرو. تو حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر؟ تو یہ کیا بات ہے کہ اسلام کا ہی محاسبہ آپ نے کرنا ہے؟ تو اقبال نے یہاں پہ ایک طرح سے طنز کیا ہے ہمارے جو اسکالرز ہیں، ہمارے ریلیجس جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر، کہ دیکھو تم کیا خبر، تم یہاں پہ کیا لوگوں کو سکھا رہے ہو؟ تم لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ جناب چھوڑ دو، جذبہ جہاد تم نے ختم کر کے رکھ دیا، جبکہ وہ قومیں دنیا کے اندر جو اس وقت ہمارے اوپر قابض ہیں، ان کے لوگ، ان کے جو علماء تو اور اسکالرز تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کروسیڈ کرو. ٹھیک ہے، بیس تو کھڑا ہی یہاں سے ہوا تھا نا کہ ان کے پوپس نے جو ہے شروع کیا تھا جہاد، انہوں نے کہا تھا کہ ہولی وار ہم نے شروع کرنی ہے. تو شروع میں تو عام لوگ کھڑے ہوئے، لیکن بعد میں کیونکہ ظاہر بات ہے اثر و رسوخ ہوتا ہے نا ریلیجس اسکالرز کا، تو بعد میں ان کی جو کال تھی اس پہ بڑے بڑے جو ان کے بادشاہ تھے انہوں نے بھی لبیک کہی، اور باقاعدہ کروسیڈز کی کئی ویوز چلی ہیں، تب جا کے ان کو دوبارہ سے اس دنیا میں عزت ملی. تو یہاں پہ اقبال نے کہا کہ ترک جہاد، جو قوم جہاد کو ترک کر دے گی تو پھر وہ زوال سے دوچار ہو جائے گی. یہی یاد امت مسلمہ کا ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ نئی سوچ اور جو ریسرچ ہے اس کو چھوڑ دینا. اجتہاد کیا ہے کہ کسی معاملے میں جو نیا معاملہ ہے اس کے اوپر ریسرچ کی بنیاد کے اوپر سوچو، غور کرو، اور ایک نیا ورڈکٹ اس کے اوپر لے کر آؤ. تو اقبال کہتے ہیں کہ ہند میں حکمت دی کوئی کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار نہ افکار عمیق. یہاں پہ حکمت دی کوئی سیکھ سکتا ہے، نہ تو کردار ہے یہاں پہ، نہ کوئی گہرائی ہے افکار کے اندر. حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں. یعنی جو اس والے سے کچھ لوگ رکھتے ہیں ان کے اندر تو سوچنے کی جرت ہی نہیں رہی ہے. محکومی و تقلید و زوال تحقیق. اس کی وجہ کیا ہے کہ محکومی ہے، تقلید ہے، اس کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں، اور تحقیق جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. آپ خود دیکھ لیں، کوئی ہماری امت مسلمہ میں، پوری امت مسلمہ میں جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ ریسرچ کی بنیاد پہ نہیں ہوتی ہے. ریسرچ ڈیٹا کی بنیاد پہ ہم کبھی فیصلے نہیں کرتے، ہم اس کے بغیر ہی فیصلے کرتے ہیں. کوئی ہماری پلاننگ نہیں ہے، کوئی ہماری اسٹریٹجک تھنکنگ نہیں ہے. تو پھر یہی حال ہونا جو ہمارا ہے. تو خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ حال بہرحال یہ ہے کہ خود تو بدلنا نہیں، قرآن کو بدل دینا ہے. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. تو اس لیے قرآن سے تجھے دور کر دیا، ریسرچ کو چھوڑ دیا، اور آج ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے اقبال کے حوالے سے آج پیش کی. آج کا ہمارا ٹائم بھی ہو گیا. تو بہرحال کوشش ہماری یہی تھی کہ ہم یہ واضح کریں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے کیا بات کرتے ہیں. ان کا ایک خاص ایک مقام ہے اس حوالے سے. ایک تو قوموں کے عروج و زوال کے سارے فلسفے کو بھی جانتے تھے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی اصل بات تھی کہ امت مسلمہ کے زوال کے اسباب کو بہت اچھے طریقے سے وہ جانتے تھے، اور اس سے نکلنے کی بھی انہوں نے پھر کئی چیزیں، کئی صورتیں جو ہیں وہ بیان کی، کئی فیکٹرز بیان کیے کہ جن کو ہم اپنا سکتے ہیں اور اس زوال سے نکل سکتے ہیں انشاءاللہ. اب ہم کیونکہ ہمارے پاس اب جو ایک انالیسس ہم نے کر لیا ہے کہ زوال کے اسباب کیا ہیں، ان سب پوائنٹس کی روشنی میں پھر ہم دیکھیں گے کہ امت مسلمہ کی تاریخ کا ایک جائزہ لیں گے، اور دیکھیں گے کہ کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں، کس طریقے سے ہم یہاں تک پہنچے، اور پھر ہم اس کے بعد انشاءاللہ اس سے نکلنے کے جو راستے ہیں جس کی طرف اقبال رحمۃ اللہ نے بھی کافی اشارات کیے وہ کیا ہیں، ان کو پھر انشاءاللہ ہم اپنا فوکس کریں گے اب کمنگ لیکچرز کے اندر. تو آپ ضرور آئیے، باقی لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیجیے. یہ سب ریکارڈنگز جو ہیں انشاءاللہ یہ چینل جو ہے دی ریوائول کے اس پہ موجود ہیں، وہ آپ سب کو اس کے لنکس مل جائیں گے. تو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.